دیکھیے جناب، عبادت جو ہوتی ہے نا وہ تو ایک ہی سینس میں ہوتی ہے بس، اس کے لیے کوئی ریٹورک نہیں ہے، اس کے لیے کوئی دوسرے میننگ نہیں ہے، اس کے لیے کوئی مجاز نہیں ہے۔ عبادت صرف ایک ہی چیز ہے، وہ رب کے ساتھ خاص ہے۔ لیکن استعانت کا جو مسئلہ ہے نا یہ 2 ڈائمینشنل ہے، اس کے اندر مجاز بھی ہے۔ استعانت 2 طرح کی ہے، مدد مانگنا 2 طرح کا ہے۔ ایک تو وہ ہے کہ جو عبادت کے سینس میں ہے، معبود سمجھ کر، جس کو حقیقت کہتے ہیں، وہ اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ اور دوسرا جو مسئلہ ہے استعانت کا، دوسری قسم جو ہے وہ ہے جیسے کہ اللہ کی پیدا کردہ مخلوق سے فائدہ اٹھانا، اس کے پیدا کردہ وسائل سے فائدہ اٹھانا، ان کی سپورٹ حاصل کرنا، اور بندہ اس کا محتاج ہے، ایک دوسرے کا ہم ذریعہ ہیں۔ تو یہ جو استعانت ہم اس سینس میں جب لیتے ہیں تو یہ مجاز ہوتی ہے، یہ ہوتی ہے اللہ کی پیدا کردہ اشیاء سے فائدہ اٹھانا، اس سینس میں۔ وہ وسیلہ بھی ہوتا ہے، وہ براہ راست مدد بھی ہوتی ہے، وہ آپس میں ایک دوسرے سے درخواست بھی ہوتی ہے، اور ہم ایک دوسرے سے مدد لینا مختلف طریقوں سے کرتے رہتے ہیں۔ تو گویا استعانت 2 طرح کی ہوتی ہے۔ عبادت ایک طرح کی ہے، صرف اسی کے ساتھ خاص ہے، عبادت میں کوئی دوسرا نہیں کہ بھائی وہ والی اس کے لیے تھی، یہ والی اس کے نہیں، حقیقی اس کے لیے، مجاز اس کے لیے۔ عبادت میں تصور نہیں ہے، لیکن استعانت کے اندر 2 قسم کی استعانتیں ہیں، ایک حقیقی کہ معبود سمجھ کے جب ہم مدد مانگیں گے تو صرف اسی سے مانگیں گے، اور دوسری ہے مجازی کہ وسیلہ سمجھ کے کسی سے بھی مدد حاصل کر لو، کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھ لیجیے، اور یہ بات آپ کہیں گے کہ بھائی کہاں سے کہہ رہے ہیں؟ اگر کوئی پوچھے کہاں سے کہہ رہے ہیں کہ استعانت کی 2 قسمیں کر دی، عبادت کی ایک ہی قسم بتا رہے ہیں، اور جبکہ دونوں یہاں پہ ساتھ ہیں، اور دونوں کا انداز بھی ایک ہے کہ تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں، انداز ایک ہی ہے۔ اسی طرح حسر کے ساتھ، اور ایک ہی ساتھ آئی اور ایک ہی جملے میں ہے، تو پھر یہ 2 آپ نے استعانت 2 کر دی، عبادت ایک ہی ہے، تو یہ تقسیم کہاں سے کی؟ بھائی بات یہ ہے لوگ سمجھتے نہیں ہیں، غور نہیں کرتے ہیں، ایک پہلے مسئلہ پیدا کر لیتے ہیں ذہن میں، تو اس کے بعد قرآن کو اس کے مطابق ڈھالنا شروع کر دیتے ہیں، پھر سارے دین کو اس کے وہ منطبق کر دیتے ہیں۔ پہلے سے کسی نظریے و خیال کو کیوں اپنا لیتے ہو؟ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے؟ میں اب آپ سے پوچھتا ہوں، پورے قرآن میں اور پورے دین میں بتا دیجئے عبادت کا لفظ اللہ کے سوا کسی اور کے لیے بولا گیا ہو؟ کبھی بھی بتا دے، کہیں بھی، شروع سے لے کے آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک کبھی یہ بات آئی ہو کہیں بھی کہ جناب کسی نے کسی کی عبادت کی، فرشتوں نے اللہ کو چھوڑ کے فلاں کی عبادت کی؟ یہاں تک کہ قیامت تک چلے جائیے آپ، وہاں بھی قیامت کے دن بھی، جبکہ وہ یہاں وہاں یہ شریعت نہیں رہے گی، وہاں نماز نہیں ہوگی، وہاں روزہ نہیں ہوگا، وہاں بالکل اب حساب کتاب کے مرحلے میں ہوں گے، تو وہاں بھی یہ تصور پیدا ہی نہیں ہو سکتا کہ عبادت فلاں نے فلاں کی کر لی۔ حتیٰ کہ جنت میں بھی عبادت ایک ہی ہے ہر جگہ۔ اور استعانت میں عرض کرتا ہوں، استعانت کا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز سے اور روزے سے مدد طلب کرو، یہ استعانت، یہی لفظ ہے۔ عبادت نہیں کرو کسی چیز کی اللہ کے علاوہ، نماز خود عبادت ہے، نماز کی بات نہیں کریں گے ہم، روزہ خود عبادت ہے، اس کی بات نہیں کریں گے ہم نہ کسی ذات کی عبادت کریں گے اللہ کے علاوہ، نہ کسی کے عمل کی عبادت کریں گے۔ لیکن استعانت، اللہ نے فرمایا استعانت لو، مدد لو، اعمال سے لو، جیسے یہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ایمان والو تم صبر سے اور نماز سے مدد طلب کرو، یہ آ گیا۔ اسی طریقے سے اور دیکھیے احادیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، حسن حسین میں امام جزری نے یہ حدیث بیان فرمائی کہ جب کوئی جنگلوں میں بھٹک جائے، ویرانے میں کہیں کھو جائے، اسے کوئی نہ ملے مدد کرنے کے لیے اور راستہ نہ مل رہا ہو، تو وہاں اس طرح پکارے، حدیث میں آتا ہے یا عباد اللہ اعینونی، اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو، یہ آ گیا نا، مدد کرو، تو اسی کو تو استعانت کہتے ہیں۔ تو میں نے جیسے کہا عبادت کا لفظ نہیں ملے گا کہیں آپ کو غیر اللہ کے لیے، استعانت ملے گا، اعانت ملے گا، مدد کرنا ملے گا، جگہ جگہ ملے گا، بہت جگہوں پہ ملے گا، سوال ملے گا، درخواست ملے گی۔ سوال اللہ سے بھی ہوتا ہے، وہ عبادت ہے، فادعونی استجب لکم، اللہ نے کہا مجھ سے مانگو، یہ سوال ہے اس سے،
لیکن آپ یہ دیکھیے یہی سوال بندوں سے بھی ہوتا ہے، لیکن وہ عبادت نہیں ہے، وہ مدد ہے، استعانت، وہ والی استعانت ہے جس کو میں کہہ رہا ہوں مجازی. جیسا کہ مسلم شریف میں، ترمذی میں، دیگر کتابوں میں یہ مشہور حدیث فرمایا سل یا ربیہ، حضور نے فرمایا اے ربیہ مانگو کیا مانگتے ہو. اب وہ سوال کریں گے نہیں کریں گے؟ اور کیا انہوں نے. اور کس چیز کا سوال کر رہے ہیں؟ ایسی چیز کا جو دنیا میں کوئی نہیں دے سکتا سوائے اللہ کے، وہ چیز مانگ رہے ہیں. الفاظ سنیں حدیث کے، اسألوک مرافقتک فی الجنہ، یا رسول اللہ جنت میں مجھے آپ کی رفاقت چاہیے. اب دیکھیے استعانت ہو گئی نہیں ہو گئی، سوال ہو گیا نہیں ہو گیا، ایک دعا ہو گئی نہیں ہو گئی. جبکہ اللہ نے فرمایا مجھ سے مانگو میں دوں گا، ادعونی استجب لکم. اب وہ آیتیں سامنے رکھیں. تو میں اسی لیے عرض کرتا جا رہا ہوں کہ دیکھیے دعا کے طور پہ دیکھیں، ایک اس سے مانگ رہے ہیں، ایک کسی سے وسیلے کے طور پہ مانگ رہے ہیں. سوال ایک اس سے کر رہے ہیں، ایک کسی سے وسیلے کے طور پہ کر رہے ہیں. استعانت ایک اس سے کر رہے ہیں، ایک کسی سے وسیلے کے طور پہ کر رہے ہیں. مگر عبادت میں کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک اس سے کر رہے ہیں ایک اس سے کر رہے ہیں. عبادت کہیں نہیں ملے گی، آپ کہیں نہیں ملے گی. تو یہ فرق کیوں نہیں کرتے لوگ یہاں؟ اس فرق کو ہم کیوں نہیں سمجھتے؟ اور پھر ساری چیزوں کو ایک ہی شکل میں کیوں دیکھ رہے ہیں؟ عبادت الگ چیز ہے، استعانت کا مسئلہ دوسرا ہے. استعانت کے اندر عبادت کا پہلو آئے تو وہ عبادت ہے، اس کے علاوہ اگر عبادت کا پہلو نہیں ہے تو پھر وہ وسیلہ ہے، وہ ظاہری مدد ہے، وہ ایک مجازی استعانت ہے، اس کی اجازت ہے. تو یہ سمجھنا چاہیے لوگ. اب یہ فرق نہیں کرتے، اسی لیے پھر بہت سے تضادات پیدا ہوتے ہیں. ابھی جو میں نے مثالیں دی ہیں اس کا کیا کریں گے؟ یہاں تو بڑے آرام سے کہہ دیا جاتا ہے اس وقت فی زمانہ بھائی سب مشرک ہو گئے. جتنے لوگوں نے یہ استعانت کی ہے، مدد مانگی ہے، سب مشرک، یہ شرک ہے. کتنے آرام سے شرک کہہ دیا، پوری امت کو مشرک بنا دیا. حالانکہ یہ بھی کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں، بہت بڑی بات ہے، سب کو مشرک کہہ دیں. لیکن اس سے زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ اوپر جائیں گے تو آپ کو بڑے بڑے بزرگان دین ملیں گے. میں نے ابھی حضرت ربیہ کی مثال دے دی کہ وہ حضور سے کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ مجھے جنت میں آپ کی رفاقت چاہیے، آپ سے سوال کرتا ہوں. تو یہ بھی شرک ہو گیا پھر، اور خدا کے رسول کے سامنے ہو گیا. تو فرق کرنا چاہیے. اسی طرح تعظیم جب آئے گی اس میں بھی فرق کرنا چاہیے، اس میں بھی نہیں کرتے لوگ فرق. تعظیم کے جو صورتیں ہیں اس میں بھی دیکھیے تعظیم دو طرح کی ہے. تعظیم اگر رب کی ہے تو عبادت ہے، چاہے قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ، یہ سب عبادت ہے، کیونکہ رب کے لیے معبود سمجھ کے کر رہے ہیں، اللہ سمجھ کے کر رہے ہیں، یہ بات. لیکن تعظیم میں بھی دو پہلو. تعظیم بندوں کی بھی ہے، اللہ نے بندوں کو بھی عظمت دی. تو اب بندوں کے لیے اگر وہی کام ہوگا اسی طرح جیسے رب کے سامنے کھڑے ہیں ادب سے ہاتھ باندھ کے، اور پھر کئی بندے کے سامنے بھی کھڑے ہیں، تو دونوں میں فرق کریں گے. ایک لاٹھی سے نہیں ہانکیں گے. یہاں بھی لوگ یہ کرتے ہیں، شرک ہو گیا. آپ نے نماز پڑھ لی اس کی، ارے بھائی بندے کو بندہ سمجھ کے ایسے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں کسی کے سامنے، کوئی استاد ہے، کوئی شیخ ہے، کوئی بزرگ ہے، دنیا میں ہی چلا آ رہا ہے، تو کہنا نہیں شرک ہو گیا، ہاتھ کھولو، یہ بھی شرک ہو گیا. تو یہاں بھی فرق نہیں کیا. تعظیم دو طرح کی تھی. رب کے لیے جو تعظیم ہو رہی ہے وہ عبادت ہے، اور بندے کے لیے جو تعظیم ہو رہی ہے وہ عبادت نہیں ہے، وہ صرف تعظیم ہے، ادب ہے، وہ پروٹوکول ہے. اس کا فرق کرنا پڑے گا. ارے میں تو کھڑے ہونے کی بات کر رہا ہوں. یہاں دیکھیے قرآن پاک سے ثابت ہے، سب جانتے ہیں لیکن غور نہیں کرتے. محض تقریریں سن کے لوگ جو ہیں اپنے عقیدے بدل دیتے ہیں. کیا آپ نے یہ نہیں سن رکھا کہ آدم علیہ السلام کو رب نے فرشتوں سے سجدہ کروایا؟ وہ کیا تھا؟ عبادت تھی یا تعظیم تھی؟ کیا آپ نے سورہ یوسف میں یہ نہیں پڑھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے والدین نے اور ان کے سارے بھائیوں نے سجدہ کیا؟ سورہ یوسف میں کھول کے دیکھ لیجئے. کیا یہ سب ہوتا نہیں آیا؟ کیا ہمیں یہ نہیں معلوم کہ پچھلی امتیں، پچھلی شریعتوں میں سجدہ ہوا کرتا تھا بندوں کو، انبیاء کو سجدہ ہوا، اسی طرح بادشاہوں کو سجدہ ہوتا تھا. تو کیا ہمیں یہ نہیں معلوم؟
اب اگر کوئی ایک لٹ لے کے پیچھے پڑ جائے چیز کے، کہے کہ نہیں کوئی فرق نہیں، یہ شرک ہے، کہیں بھی ایسا ہو شرک ہوگا، اب شرک کا رٹا اتنا لگا دیا جائے کہ ساری چیزوں کو گڑمڑ کر دیں اور فرق نہ کریں، تو پھر بتائیے کہ کیا فرشتوں نے شرک کیا؟ کیا یوسف علیہ السلام کے لیے شرک ہوا؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ نہیں، ہمیں دین کو سمجھنا پڑے گا، ان چیزوں کو الگ الگ کر کے ہر چیز کو اس کے مطابق اس کی کیٹیگری میں لانا پڑے گا۔ جیسا کہ ہم عرض کر رہے ہیں، عبادت کبھی بھی یاد رکھیے اللہ کے سوا کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ عبادت میں دو صورتیں نہیں، میں نے بتا دیا تفصیل سے، باقی استعانت کا بتا دیا کہ اس کے اندر مسئلہ دوسرا ہے، وہ دو ہو سکتی ہیں، ایک اللہ کے لیے جو عبادت ہے اور ایک بندے کے ساتھ جو مجاز ہے، وسیلہ ہے، ظاہری ہے۔ اور اسی طرح تعظیم، اس کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ تعظیم بھی دو طرح کی ہو سکتی ہے، ایک اللہ کے لیے جس صورت میں بھی ہو وہ عبادت ہے، دوسری بندے کے لیے، چاہے پچھلی شریعتوں میں سجدے کی صورت میں ہوئی ہو وہ بھی عبادت نہیں بنے گی، تعظیم کہلائے گی۔ آدم علیہ السلام کی عبادت نہیں ہوئی، تعظیم ہوئی ہے، عبادت ہوتی تو شرک ہو جاتا، اور یہ تعظیم اب صرف تعظیم، عبادت نہیں تعظیم، تو یہ تعظیم کی یہ صورت پچھلی شریعت میں جائز تھی، پچھلی شریعتوں میں جائز تھی، اور ہماری اس شریعت کے اندر، اب سن لیجئے یہ مسئلہ، ہماری اس شریعت کے اندر تعظیم اس طرح کی، کون سی؟ کہ یہ سجدہ کرنا، یہ والی تعظیم، یہ حرام، ہماری شریعت میں حرام۔ اس کے لیے باقاعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب کو منع کیا، فرمایا نہیں، اللہ کے سوا کسی اور کے لیے سجدہ جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ شوہر کو سجدہ لامرت المرأۃ ان تسجد لزوجہا، میں بیوی کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، تو منع کر دیا۔ تو اب جو ہے سجدہ تعظیم کا بھی اس امت کے لیے حرام ہے، عبادت کا سجدہ تو ہمیشہ منع، لیکن تعظیم کا سجدہ اس امت کے لیے۔ تو اب ہم یہ کہتے ہیں جتنا حرام کیا، جتنا منع، اس سے ہی حرام کہو نا، اسی کو حرام ہے۔ لوگوں نے کیا کیا؟ دو ظلم کیے، ایک تو یہ کہ حرمت کو نکالا یہاں تک لے آیا، جی ہاتھ باندھنا بھی حرام، کسی کے لیے کھڑا ہونا تعظیماً یہ بھی حرام، اور صرف حرام نہیں کہا، دوسرا ظلم یہ کیا، شرک کمال ہو گیا۔ شرک کیسے ہو گیا؟ اگر حرام پر بھی رکے رہتے تو ایک بات تھی، شرک کیسے ہو گیا؟ جبکہ ہم نے بتا دیا کہ تعظیم دو طرح کی ہوتی ہے، ایک وہ جو اللہ کے لیے اور ایک بندے کے لیے، تو یہ شرک کیسے ہو گئی؟ شرک اس وقت ہوگی تعظیم یا استعانت کسی کی جب آپ اس کو اللہ سمجھیں گے۔ کوئی یہ کہہ دے اپنی زبان سے کہ میں اسے خدا سمجھتا ہوں، جیسے ہندو بت کے سامنے کھڑا ہے ہاتھ باندھ، یہ شرک ہے۔ جیسے عیسائی صلیب کے سامنے کھڑا ہے اور باقاعدہ یہ عبادت کر رہا ہے، یہ شرک ہے۔ دنیا میں جتنے اس طرح کے تمام اسلام کے علاوہ مذاہب ہیں، وہاں جو بھی تعظیم ہو رہی ہے وہ سب عبادت کے طور پہ ہو رہی ہے، وہ شرک ہے۔ لیکن ہمارے دین میں جو تعظیم ہو رہی ہے وہ دو ہیں، ایک اللہ کے لیے ہو رہی ہے وہ عبادت ہے، دوسری بندوں کے لیے ہو رہی ہے وہ اللہ کے حکم سے ہے، وہ ہمارے دین کے آداب ہیں، سوائے اس صورت کے جس سے شریعت نے منع کر دیا، سجدہ نہیں کریں گے، باقی تعظیم تکریم بجا لائے۔ یہ چیزیں سمجھیے، ہم ان چیزوں کو مکس کر دیتے ہیں، تو اس لیے یہاں بھی اب جو ایاک نستعین ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ میں پھر پڑھ رہا ہوں، تیری ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے ہم مدد چاہتے ہیں۔ تو اب سمجھ لیجیے کون سی مدد؟ وہ مدد جو تیرے ساتھ خاص ہے، یعنی اللہ سمجھ کے صرف تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ اے معبود، جب ہم خدا سمجھ کے مانگیں گے تو ہندو کی طرح نہیں کہ کسی بت کے آگے گر جائیں، عیسائی کی طرح نہیں کہ صلیب لٹکا کے پھرنا شروع کر دیں، کسی اور دنیا پرست اور مذاہب پرست کی طرح نہیں کہ جو کسی سورج کے آگے، چاند کے آگے، ستاروں کے آگے پڑے ہیں اور اس سے جو ہے استعانت کر رہے ہیں، بھائی مانا کہ یہ خدا ہے۔ مجوسی کی طرح نہیں کہ آگ کے سامنے گر گئے اور اس سے اپنا خدا بنا کے اس سے مدد مانگی، نہیں۔ اے معبود، جب ہم خدا سمجھ کے مدد مانگیں گے تو صرف لا الہ الا اللہ، تو ہی وحدہ لا شریک ہے، تو ہی ہمارا مددگار ہے، تو ہی دینے والا ہے، تو ہی عطا کرنے والا ہے، تیرے سوا کوئی نہیں ہے۔ بالکل کہیے، پوری توحید بیان کیجیے۔ یہ توحید اس سینس میں ہے کہ اللہ معبود تو ہے، لہذا تو ہی مددگار ہے۔ اب یہاں پر کیا کرتے ہیں؟
جہاں کہیں قرآن میں یہ آیتیں آئی ہیں کہ اللہ تو ہی مددگار ہے، تیرے سوا کوئی مدد کرنے والا نہیں، یہ وہ آیتیں اٹھا کر کے جو کہ اس سینس میں آئی ہیں کہ معبود سمجھ کے ان کو اٹھا کر کے دوسری طرف ملا کر پھر اس سارے سلسلے کو اس کی زد میں لا کے شرک قرار دے دیا جاتا ہے کہ دیکھیے جناب اللہ نے فرمایا کہ صرف اللہ سے مانگو، جو اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگتے ہیں تو وہ ایسے ایسے یہ قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں اس طرح، تو یہ اٹھا کر کے یہاں اتار لیا جاتا ہے مجاز کی دنیا میں۔ ارے بھائی خدا کا خوف کرو، یہ مجاز کی جو باتیں ہیں یہ مسلمانوں کے نزدیک ہیں اور شروع سے چلی آ رہی ہیں، اور اہل اسلام ان مجاز پہ عمل کرتے آ رہے ہیں اور ظاہری مدد ایک دوسرے سے لیتے آ رہے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ سارے کے سارے قرآن سے بے بہرا رہے، آج تک نہیں سمجھے؟ امام بوصیری کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ انہیں یہ بھی نہیں پتہ چلا کہ توحید کیا ہے اور شرک کیا ہے؟ آج سے کوئی 700-800 سال پہلے کا ایک بزرگ جس کو پوری دنیا مانتی ہے، پھر جب وہ استعانت کرتا ہے مجاز کے انداز میں وسیلے کے طور پر، معبود سمجھ کے نہیں بلکہ آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ سمجھ کے جب ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، محبت جوش مارتی ہے، ایک غلام اپنے آقا سے ایک تعلق پیدا کرنا چاہتا ہے، اس جوش میں وسیلہ بنا کر جب وہ یہ کہتے ہیں یا اکرم الخلق مالی من الودو بہی ہے، اے ساری مخلوق میں سب سے مکرم ذات آپ کے سوا میرا کون ٹھکانہ ہے؟ تو کیا انہیں یہ نہیں پتا تھا ایاک نستعین؟ یہ نہیں پڑھتے تھے وہ؟ سوچنے والی بات ہے۔ تو یہ شرک ہو گیا۔ وہ فرمانا ہے کہ یا اکرم الخلق مالی من الودو بہی سوا کا عند حلول الحادث الامام، آپ کے سوا کون ہے ان حادثات میں، ان تکلیفوں میں میری دستگیری کرنے والا؟ اب یہاں یہ وہ غلط سوچ اگر کسی کے اندر ہوگی تو فوراً اس کو شرک سے ملا دے گا، دیکھو جی یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نہیں ہے، بس حضور ہے، وہی کریں گے سب، اللہ نہیں کرتا۔ ارے بھائی خدا کے بندو، یہ مجاز ہے، یہ اللہ کی مدد سے، اس کے بنانے سے، اس کی عطا سے ایک وسیلہ ہے، مجازی معنی میں لے رہے ہیں وہ، اللہ کو چھوڑ کے نہیں، اس کے مقابلے میں نہیں۔ فرق کرو اس بات میں کہ ایک شخص جو ہے ایک مندر میں بیٹھا ہوا شخص ہے اور ایک رسول کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا ہے، جو مندر میں بیٹھا ہوا ہے وہ اپنے بھگوان کو خدا سمجھ رہا ہے، اور جو رسول کی بارگاہ میں التماس کر رہا ہے وہ رسول کو رسول سمجھ رہا ہے، خدا نہیں سمجھ رہا۔ جی ہاں، جس طرح آپ یہاں فرق کر لیتے ہو، بہت سی چیزوں میں خود فرق کر لیتے ہو، وہاں کوئی نہیں بولتا کہ ایک مندر میں بیٹھا ہوا شخص جب بت کو ایسے کر کے چھوتا ہے، اپنے بت کو، اپنے بھگوان کو، اور اس کو چومتا ہے تو یہ شرک ہے۔ اور جب مسلمان اسی طرح کی پتھر کی چیز کعبے کی صورت میں جا کے اسے چھوتا ہے اور اس کو چومتا ہے تو یہ شرک نہیں، یہ تعظیم ہے۔ کیا فرق ہے دونوں؟ پتھر ادھر بھی ہے، پتھر ادھر بھی ہے، وہ بھی اسی طرح وہاں پتھر کے گرد گھوم رہے ہیں، اپنے بتوں کو رکھ کر کے انہیں چھو رہے ہیں، انہیں دیکھ رہے ہیں، ان کا عقیدت رکھتے ہیں ان کی، اور ان کی تعظیم کر رہے ہیں۔ اور ادھر ہم بھی جا کے کعبے کے گرد گھوم رہے ہیں اور اس کو باقاعدہ دیکھ رہے ہیں، اس کو ہاتھ لگا رہے ہیں، اس سے برکت لے رہے ہیں۔ کیا فرق ہے؟ یہی فرق ہے کہ یہ جو تعظیم کر رہا ہے ہندو، یہ عبادت کے سینس میں کر رہا ہے، شرک ہے، اور مسلمان جو کعبۃ اللہ کی عزت کر رہا ہے وہ عبادت کے طور پہ نہیں، معبود سمجھ کے نہیں کر رہا، بلکہ اللہ کی برکت جو کعبے میں اتری ہوئی ہے اسے حاصل کرنے کے لیے کر رہا ہے۔ تو بس یہی سمجھو کہ اللہ نے جسے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، جسے اللہ نے رحمت بنا کے بھیجا ہے، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کبھی بندہ وجد میں آ کے کیفیت میں مجاز کے مفہوم میں ان سے پکار کی کہہ دے یا رسول اللہ مجھ پہ کرم فرما دیجئے، تو اس میں کیا شرک ہو گیا؟ یہ اللہ کے بنانے سے ہی بنے، اللہ کی عطا سے ہے۔ تو یہ سمجھنا چاہیے، ایسے کفر و شرک نہیں ہو جاتے، ورنہ کوئی نہیں بچے گا۔ بس لوگوں نے اصل میں اس طرح کی باتیں کر کر کے اپنے راستے بنائے، علیحدہ راستے نکالنے کے لیے کوئی ایسے بڑے جو ہے نا وہ ہونے چاہیے دھماکے، کہ جس سے ایک دم آدمی لرز جائے، ارے میں شرک کر رہا ہوں، میرا دین گیا۔ تو بس یہ مسئلہ، پھر وہ دھماکہ جب اندر ہو جاتا ہے نا آدمی کے، تو پھر کچھ نہیں دیکھتا کہ نہیں بھائی اب تو میں توبہ، اب نہیں، بالکل تعلق ہی ختم، جیسے امت کے ایک مین اسٹریم سے تعلق ہی ختم ہو۔ تو اس لیے سوچنا چاہیے۔ میں اس پہ اور بہت کچھ دلائل دے سکتا ہوں، اور جو لوگ شرک کی بات کرتے ہیں میں ان کی کتابوں سے بھی ثابت کر سکتا ہوں۔ اسی طرح کی مجازی استعانت باقاعدہ ان کے بڑوں کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، مگر یہ نیچے تقریریں جتنی ہو رہی ہیں
اور یہ تبلیغ جو ہو رہی ہے ساری اس سے ہٹ کر کے صرف لوگوں کو لڑانے کے لیے اور ایک دوسرے سے متنفر کرنے کے. تو ہم کہتے ہیں ایسی باتیں نہ کرو جس سے نفرت پھیلے، جس سے دوری ہو. خدا کے بندوں کو دور مت کرو. دین کے نام پہ اچھی چیز کے طور پہ اگر دیکھیے علماء نے جب مان لیا اور ایک روایت چلی آئی اور ایک چیز جسٹیفائڈ ہو گئی اور دین میں ممانعت نہیں ہے اس کی، اور وہ چیز اچھی ہے، دین کے نام پر اختیار کی گئی ہے، اچھی ہے، اس سے فائدہ ہے لوگوں کو، تو اسے منع مت کرو، اس کو حرام مت کہو، اسے شرک مت کہو، اسے ہونے دو. اس گئے گزرے دور میں جو بھی تعلق دین سے بنا ہوا غنیمت ہے. تو اس لیے لوگ جو ہیں اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں. اب یہ آیت میں نے پڑھ دی ہے، اس کا پورا مفہوم آپ کی گوش گزار کر دیا ہے. تو اسی میں چونکہ زیادہ ضرورت تھی بات کرنے کی آج کے دور میں، اور اکثر لوگ اس میں کنفیوز بھی رہتے ہیں، تو میں نے اس لیے زیادہ ٹائم اس کو دے دیا. تو میں اب چاہتا ہوں کہ اسی پہ اکتفا کر کے رکھوں آج، تاکہ پھر آگے جب ہم بڑھیں تو پھر ایک نئے مضمون کے ساتھ آگے بڑھیں. تو یہ ذہن میں رکھ لیجئے یہ باتیں کہ بس عبادت جو ہے، بس میں خلاصہ کر رہا ہوں، عبادت کبھی تقسیم نہیں ہوتی، عبادت ایک ہی. باقی استعانت تقسیم ہوتی ہے، ایک حقیقی استعانت، ایک مجازی. تعظیم بھی تقسیم ہوتی ہے، ایک حقیقی تعظیم اور ایک مجازی تعظیم. ایک اللہ کی تعظیم، ایک بندے. لیکن عبادت صرف اللہ کی ہے، صرف اللہ کی. اور جیسے کہ میں نے ایک جملہ کہا، میں اس میں مزید ایڈ کر دوں، بڑا مزہ آئے گا آپ کو، غور فرمائیے گا. عبادت پہلے دن سے لے کے آخری دن تک عبادت ہی ہے، اور اس کے اپوزٹ جو شرک ہے وہ ہمیشہ شرک ہے. ٹھیک ہے جی، یہاں تک کہ قیامت تک، یہاں تک کہ قیامت کے بعد بھی. اب قیامت میں کیا ہوگا؟ کیا قیامت میں ایسا ہو سکتا ہے کہ دنیا میں جس کو ہم شرک کہتے ہیں وہ قیامت میں جائز ہو جائے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہوگا، کبھی نہیں ہوگا. کیونکہ اللہ ایک ہی ہے. شریعت منسوخ ہوتی ہے، احکام بدل سکتے ہیں، ہمارے آپ کے تعلقات معاملات چینج ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ کا جو معاملہ ہے عبادت کا وہ کبھی چینج نہیں ہوگا. جو عبادت یہاں ہے وہ عبادت قیامت میں ہے، جو تصور الہ کا یہاں ہے وہ وہاں ہوگا. لہذا یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک چیز یہاں پہ شرک قرار دی گئی ہو اور عبادت کے خلاف ہو، شرک ہو، اور وہاں جائز ہو جائے. تو قیامت میں جو کچھ ہوگا وہ سنیے. قیامت میں یہ ہوگا، صحیح حدیث میں موجود ہے، ساری دنیا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں ایسی سرگشتہ ہوگی، ایسی سرگردہ ہوگی کہ اس وقت وہاں کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یہ تک دنیا بھولی ہوئی ہوگی کہ ہمارا کوئی خدا ہے. اٹھائیے حدیث کہ جب آدم علیہ السلام سے شروع کریں گے کہ آپ بچائیے، ہمارے لیے کچھ کیجیے، اور جب وہاں سے جواب اس طرح کا چلتا چلا جائے گا کہ نہیں، یہ ذبح الی غیری، یہ ذبح الی غیری، یہ ذبح الی غیری. بتائیے اب یہاں یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ خدا کا دروازہ چھوڑ کے معبود بولتے. یہاں تو بڑی آیتیں پڑھ رہے تھے، یہاں تو بڑے مقابلے کروا رہے تھے خدا اور اس کے رسول کے کہ جی آپ ادھر چلے گئے، ادھر کیوں نہیں گئے، اللہ کو چھوڑ دیا. وہاں پر اتنے سالوں صدیوں تو پتہ نہیں کتنا وقت لگے گا، دنیا بھٹکتی رہے گی، بھٹکتی رہے گی، بھٹکتی رہے گی، اور کوئی خدا کے دروازے پہ نہیں جائے گا، کوئی دعا نہیں مانگ رہا ہوگا، کوئی اللہ کو نہیں پکار رہا ہوگا. سب بندوں کے پاس جا رہے ہوں گے، اور بالآخر عیسیٰ علیہ السلام آخری نبی ہوں گے پچھلے نبیوں میں کہ جو یہ فرمائیں گے کہ جاؤ اس ذات کی طرف جس کی میں نے دنیا میں بشارت دی تھی. انہوں نے کہا تھا مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، جاؤ احمد مصطفیٰ کی طرف، جاؤ محمد مصطفیٰ کی طرف. اسی بات کو تو اعلیٰ حضرت نے دنیا میں کچھ اس انداز سے بیان کیا کہ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتایا. اگر یہ یہاں شرک ہے، یہ شعر اور اس پر عمل کرنا، تو قیامت میں بھی شرک ہوگا، مگر قیامت میں آپ یہی کریں گے. اور پھر در مصطفیٰ پہ سارے جھولیاں پھیلا کے جب حاضر ہوں گے، اور وہاں جب آپ کو پکار کے رو رو کے جب دعائیاں دیں گے، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کرم کیجئے، آپ اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کیجئے، اس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر میں کہوں گا انا لہا، انا لہا، ہاں میں ہی اس کے لیے ہوں، میں ہی اس کے لیے، میں ہوں اس کے لیے. پھر صحیح پہنچیں گے. تو یہ کیا ہے؟ دیکھیے اللہ نے بھی اس طرح رکھا ہے وہ ماحول کے ساتھ تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ آج سب سے بڑا وسیلہ اور مقام محمود پہ کوئی ہستی فائز ہے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی کام نہیں آئے گا، حضور کام آئیں گے. اور پھر حضور فرماتے میں سجدے میں گر جاؤں گا، بس پھر میرا رب راضی ہو جائے گا. پیارے اب سر اٹھاؤ بس. تو اس کے بعد شفاعت کے سلسلے شروع ہو جائے.
اب بھائی اگر یہ شرک ہے سب دنیا میں تو وہاں بھی شرک ہونا چاہیے. یہ کیسی بات ہے کہ یہاں شرک ہے وہاں جائز نہیں؟ ایسا نہیں, یہ کبھی نہیں ہو سکتا. یہ پتہ نہیں کس طرح کا دین ہم نے فرض کر لیا ہے, اللہ رحم کرے. یہ عجیب و غریب قسم کی تشریحات ہیں دین کی, جس میں اتنے تضادات ہیں کہ پوری امت ہی الجھ کے رہ جائے. اس لیے خدا کے لیے بچیے ایسی باتوں سے, اور امت سے مت ٹکرائیے, اور اپنے اسلاف سے مت ٹکرائیے, اور صحیح باتوں کو لے کے چلیے. اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.